ابھی جو قرآن پاک میں ایڈریس ہوئی وہ شرک ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہود و نصارہ کا جو یہ بیماری تھی شرک، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت جو ہے سورۃ النساء کے اندر بھی موجود ہے، 171 نمبر آیت، اور اسی سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق حق بات، جو صحیح بات ثابت ہے وہی کرو۔ غلو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹو ایگزیجریٹ، کسی چیز کو مبالغے کے ساتھ پیش کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نبی کی تعریف میں اتنا زیادہ آگے چلا جائے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کر دے، یہ بھی غلو ہے۔ اسی طرح کسی امام یا کسی محدث یا کسی بزرگ کی شان کو اتنا بلند کرے کہ اس کے مقابلے میں نبی کی حدیث پیش کی جائے، وہ کہنی جی ہمارے امام صاحب کا یہ قول ہے، یہ بھی اس کی ایک غلو کی فارم ہے۔ اسی طرح اپنے کسی بزرگ کو یا کسی پیر صاحب کو ان کو اتنا مرتبہ دے دے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح دے، تو یہ بھی غلو ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی 7 احادیث بیان کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے ان کو غلو سے کس طرح منع کیا۔ تو یہی مین جو بیماری ہے غلو، ٹو ایگزیجریٹ، مبالغہ آرائی کرنا، یہی جو ہے بنیادی سبب ہے شرک کا۔ شرک کی اقسام کیا ہیں یہ میں آج نہیں ایڈریس کروں گا، میں صرف شرک کی سینسٹیوٹی بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے 73 فرقوں کا جو کہ ایڈریس کرنا تھا، لہٰذا میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیٹیل سے عرض کر رہا ہوں۔ تو صحیح بخاری کے کتاب الحدود چیپٹر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ الحمدللہ ہم نماز کے اندر یہی کہتے ہیں، عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 2، مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھنا شیطان تمہیں میرے بارے میں ورگلا نہ دے، خدا کی قسم میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند کرو، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ وہی بات جو صحیح بخاری میں آئی۔ حدیث نمبر 3، مسند امام احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے روایت، صحیح حدیث ہے، اور اسی سے ملتی جلتی حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے منہ سے یہ بات نکلی، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ بلکہ قل، صرف یہ کہو، ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کا دروازہ خود بند کر دیا۔ الحمدللہ آج ہم یہی کہتے ہیں، ما شاء اللہ یا انشاءاللہ، جو اکیلا ایک اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کی کتنی پیاری تربیت فرمائی۔ تو یہ 3 حدیثیں تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ایسے واقعات ہوئے۔ چونکہ غلو کا راستہ جو ہے وفات کے بعد سب سے بڑا راستہ قبریں ہیں، اس لیے قبروں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی چیزیں ارشاد فرمائی۔ اگلی 4 حدیثیں اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ چنانچہ حدیث نمبر 4 صحیح بخاری کے کتاب الصلاح چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب المساجد چیپٹر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجے کا ذکر کرنے لگی کہ ہم جب حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ایک ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا جس کے اندر تصویریں لٹک رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے اوپر وہ مسجد بناتے، پھر اس کی تصویریں لٹکا دیتے اور اس کے بعد وہاں پر سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ یہ لوگ قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق کے طور پر پیش ہوں گے۔
کون لوگ؟ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور قبروں پہ جا کے تصویریں لٹکاتے ہیں اور قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، صحیح بخاری کے کتاب الصلاح چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب المساجد چیپٹر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ بار بار یہ چیز ارشاد فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں یعنی عیسائیوں پر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، اسی حدیث کے اندر ان کے کمنٹس موجود ہیں، اگر ہمیں اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اوپن جگہ پہ بناتے، یا میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی کہ لوگ بالکل نیکڈ آئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک خود دیکھ لیتے۔ لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے۔ کس کو خطرہ تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔